السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نون ساکین اور تنوین کے قواعد۔ آج کی کلاس میں ہم نون ساکین اور تنوین کے قواعد مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ تو نون ساکین اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ پیارے ناظرین، 4 قاعدے سمجھنے سے پہلے ہم اس کے متعلق 4 باتیں سمجھ لیں تاکہ یہ 4 قاعدے سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے۔ پہلی بات یہ کہ نون ساکین اور تنوین کسے کہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جو قواعد سمجھیں گے یہ نون ساکین اور تنوین کے قواعد ہیں، تو اگر ہمیں نون ساکین اور تنوین کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم اس کے قواعد سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو نون ساکین اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ نون ساکین یعنی وہ نون جس پر جزم ہو اسے نون ساکین کہتے ہیں، اور تنوین 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دوسری بات، ان چاروں کے معنی، ان کا معنی مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ان چاروں کے معنی کیا ہے؟ اظہار کا معنی ظاہر کرنا، اخفاء کا معنی چھپانا، ادغام کا معنی ملانا اور اقلاب کا معنی بدلنا۔ یہ جو 4 قاعدے ہیں جس کا جیسا معنی ہے اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ جیسے جہاں اظہار کا قاعدہ ہے وہاں ظاہر کر کے پڑھنا ہے، صاف پڑھنا ہے۔ جہاں اخفاء کا قاعدہ ہے وہاں پر چھپا کر پڑھنا ہے۔ جہاں ادغام کا قاعدہ ہے وہاں ملا کر پڑھنا ہے، اور جہاں اقلاب کا قاعدہ ہوگا وہاں پر بدل کر پڑھنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ چاروں قاعدے نون ساکین اور تنوین کے ہیں، تو چاروں قاعدوں میں نون ساکین اور تنوین کا ذکر ہونا ہی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ چاروں کے اپنے اپنے حروف ہیں، اظہار کے حروف، اخفاء کے حروف، ادغام کے حروف اور اقلاب کے حروف، سب کے اپنے اپنے حروف ہیں۔ جیسے اظہار کے حروف 6 ہیں جسے حروف حلقی کہا جاتا ہے: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اخفاء کے حروف 15 ہے: تا، ثا، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ثا، فا، قاف، کاف۔ ادغام کے حروف 6 ہیں جسے یرملون کہا جاتا ہے، جو یہ ہے: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اور اقلاب کا صرف ایک حرف ہے، حرف با۔ یہ چاروں باتیں اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو اب سمجھنا بالکل آسان ہے۔ آئیے تو ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اظہار کب ہوگا؟ تو نون ساکین اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہوگا۔ جیسے سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 7 انعمت، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نون ساکین ہے یعنی نون پر جزم ہے، اور نون کے بعد یعنی نون ساکین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین یہاں پر ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی ہمیں نون کو صاف پڑھنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے، چھپانا نہیں ہے، ملانا نہیں ہے، بدلنا نہیں ہے، بلکہ صاف پڑھنا ہے۔ انعمت، انعمت۔ اور جیسے سورۃ الاخلاص آیت نمبر 4 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کفوا احد، واو پر 2 زبر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، تو یہاں پر ہمیں تنوین کو صاف پڑھنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے۔ کفوا احد، کفوا احد۔ اب اخفاء کب ہوگا؟ نون ساکین اور تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو اخفاء ہوگا۔ جیسے سورۃ الناس آیت نمبر 4 میں آپ دیکھ سکتے ہیں من شر الوسواس الخناس، من شر میم میں نون ساکین ہے، اور نون ساکین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے شین ہے، تو یہاں پر اخفاء ہوگا، یعنی نون ساکین کو ہمیں چھپا کر پڑھنا ہے، اس لیے کہ اخفاء کا معنی ہی یہی ہے چھپانا، تو یہاں پر ہم چھپائیں گے من شر، یہاں پر ظاہر کر کے نہیں پڑھنا ہے، صاف نہیں پڑھنا ہے۔ اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ اللہب آیت نمبر 3 نارا ذات، یہاں پر 2 زبر کی تنوین ہے، کس پر؟ را پر، اور اس کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے حرف ذال ہے، تو یہاں پر ہمیں اخفاء کرنا ہے، یعنی
यानी तनवीन को छुपाना है। नाउज़ात, नाउज़ात। ये जो चारों कायदे के अपने अपने हुरूफ जो यहाँ पर है, आप चाहे तो इन तमाम हुरूफ को अपने कॉपी में नोट कर ले या वीडियो को रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले ले। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, इजहार और इख्फा। अब इदगाम और इकलाब का इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।